بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں وسیم اختیار۔ پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ وادی میں کئی دنوں کی خاموشی کے بعد ہلاکتوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا اور تازہ ہلاکتوں میں آج شمالی کشمیر میں 4 افراد ہلاک ہوئے جبکہ کئی زخمی ہوئے۔ اس دوران شہر خاص میں کرفیو ہٹتے ہی 6 ہفتوں کے بعد جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کی گئی جبکہ آج دن بھر احتجاجی مظاہرے جاری رہے۔ ہماری نمائندی بلال فرقانی کے مطابق سرحدی ضلع کپواڑہ کا علاقہ ترہگام میں آج اس وقت صبح سویرے گولیوں کی گنگرج سے گونج اٹھا جب فورسز نے راست فائرنگ کر کے ایک معصوم طالب علم کو ہلاک کر دیا جبکہ اس دوران ایک خاتون بھی زخمی ہو گئی۔ کپواڑہ سے ملی اطلاعات کے مطابق آج ماہ رمضان کے دوسرے روز جب لوگ نماز فجر ادا کرنے کے بعد مساجد سے باہر آ رہے تھے تو شاہپورہ ترہگام میں فورس نے لوگوں کو روکا اور انہیں کرفیو کی خلاف ورزی کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس دوران فورس اور مقامی لوگوں کے درمیان زبردست تلف کلامی ہوئی جس کے بعد فورسز نے راست فائرنگ کی جس کی زد میں آ کر 10ویں جماعت کا طالب علم مدثر احمد زرگر ولد غلام حسن زرگر ساکن شاہپورہ ترہگام کپواڑہ ہلاک ہوا جبکہ ایک خاتون جانا بیگم بھی زخمی ہو گئی۔ زخمیوں کو بعد میں اسپتال پہنچایا گیا جہاں ان کا علاج و معالجہ شروع کیا گیا جبکہ اس واقعے کی خبر پھیلتے ہی علاقے میں زبردست تناؤ اور کشیدگی پھیل گئی اور ہزاروں لوگوں نے اس واقعے کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے کیے جس کے بعد انتظامیہ نے کرفیو نافذ کر دیا۔ اس دوران حریت کانفرنس گاہ کی کال پر تحصیل سطحوں پر احتجاجی مظاہرے کرنے کے دوران آج پٹن میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور سری نگر مظفر آباد کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کی۔ تاہم اس موقع پر فورسز نے راست فائرنگ کی جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہوئے جن کو سری نگر کے مختلف اسپتالوں میں داخل کیا گیا۔ نمائندے کے مطابق اس دوران زخمیوں سے علی محمد خانڈے ساکن پٹن نامی شدید زخمی ہوا۔ ایک 65 سالہ بزرگ زخموں کی تاب میں لا کر سوگرا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا۔ علی محمد خانڈے کی جام بحق ہونے کی خبر جو ہی پٹن میں پھیل گئی تو وہاں پر زبردست تناؤ و کشیدگی پھیل گئی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ پٹن و مضافاتی علاقوں سے باہر آئے اور اسلام کے حق میں زبردست نعرے بازی کی۔ اس موقع پر فورسز نے نوجوانوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جس کے بعد فورسز پر زبردست سنگباری شروع ہوئی جبکہ فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ٹیئر گیس شیلنگ کی۔ ادھر آج صبح سویرے شہر نگر کے خانیار علاقے میں نوجوانوں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور گو انڈیا گو کے نعرے بلند کیے۔ اس دوران فورسز نے مظاہرین کا تعاقب کیا جس کے بعد مظاہرین نے فورسز پر قہر انگیز سنگ بازی کی جو کافی دیر تک جاری رہی جبکہ مظاہرین نے خیام علاقے میں احتجاج کرتے ہوئے کئی پتلوں کو سر راہ نظر آتش کر دیا۔ اس دوران انہوں نے نعرہ بازی جاری رکھی۔ نمائندے کے مطابق حریت کانفرنس گاہ کے پروگرام کے مطابق سینکڑوں نوجوانوں نے پتھر مسجد چلو کال کو کامیاب بنایا اور پتھر مسجد پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد شہر خاص کے کئی مساجد سے لوگ باہر آئے اور پتھر مسجد کی طرف مارچ کرنے لگے۔ اس دوران دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں لوگ جمع ہوئے جو مختلف علاقوں سے گزر کر نعرے بازی کرتے ہوئے پتھر مسجد پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ادھر تحریک حریت کے سینئر لیڈر پیر سیف اللہ کی قیادت میں ٹینگ پورہ سے ایک جلوس برآمد ہوا جو برزولہ پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ جلوس میں شامل سینکڑوں لوگ اسلام کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے جبکہ مضافاتی علاقوں سے بھی لوگ برزولہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ برزولہ میں جمع ہوئے جہاں پر پیر سیف اللہ نے لوگوں کے جلسے سے خطاب کیا۔ اس دوران پورا علاقہ آزادی اور اسلام کے فلک شگاف نعروں سے گونجتا رہا۔ نمائندے کے مطابق نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد برزولہ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں نٹی پورہ، رام باغ، باغات، سنت نگر، راول پورہ، گلزار پورہ، حیدر پورہ، ہمہامہ، ٹینگ پورہ، وانبل، موچھو، رنگریل اور دوسرے علاقوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جلوس کی صورت میں برزولہ پہنچی جس کے بعد انہوں نے چھانا پورہ کی طرف مارچ کیا اور گزشتہ دنوں وہاں جام بحق ہوئے نوجوان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس جب واپسی پر رام باغ کے نزدیک پہنچا تو انہوں نے وہیں پر نماز ادا کرنے کی کوشش کی تاہم فورسز نے اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے مظاہرین پر ٹیئر گیس شیلنگ کی جس کے بعد وہاں پر معمول نوعیت کی سنگ بازی شروع ہوئی۔ ادھر نمائندے کے مطابق بٹمالو سے بھی ایک احتجاجی جلوس برآمد ہوا جس نے اگرچہ برزولہ کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کی تاہم پولیس کنٹرول روم کے نزدیک جلوس کو روکا گیا اور انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی جبکہ بعد میں یہ جلوس پرامن طور پر منتشر ہوا۔ ادھر نماز جمعہ کے بعد منور آباد برشا سے بھی جلوس برآمد ہوا جو نعرہ بازی کرتا ہوا اخوان چوک تک پہنچنے میں کامیاب ہوا جبکہ مین چوک جبکہ بعد میں جلوس وہیں پر منتشر ہو گیا۔ نمائندے کے مطابق آج انتظامیہ نے شہر خاص سے کرفیو کا نفاذ ہٹایا تھا جس کے پیش نظر آج صبح سے ہی مختلف علاقوں میں احتجاجی جلوس برآمد ہوئی جبکہ موٹر سائیکل سواروں کی کئی ریلیاں بھی برآمد ہوئی جو مخصوص پرچم کو لہرا رہے تھے۔ اس دوران آج 6 ہفتوں کے بعد
تاریخی جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کی گئی، جس کے بعد حریت کانفرنس اینڈ کے چیئرمین میر وائز مولوی محمد عمر فاروق کی قیادت میں جامع مسجد سری نگر سے میر وائز منزل راجوری کدل تک ایک احتجاجی جلوس برآمد ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جو اسلام کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس دوران میر وائز مولوی محمد عمر فاروق نے تاریخی راجوری کدل چوک میں لوگوں سے خطاب کیا۔ اس دوران نوہٹا میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر آئی اور احتجاجی مظاہرے کرنے لگے، جس کے بعد فورس نے ان کا تعاقب کیا اور ان پرامن طور پر منتشر ہونے کے لیے کہا، تاہم نوجوانوں نے مزاحمت جاری رکھی، جس کے بعد طرفین میں سنگ بازی و جوابی سنگ بازی شروع ہوئی۔ اس دوران فورسز نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے گولیاں چلائی، جس کے دوران کئی نوجوان زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر علاج و معالجے کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسی دوران ناپورہ بومئی سوپور میں نماز جمعہ کے بعد نکالے گئے جلوس میں شامل لوگوں کو جب پولیس و فورس نے منتشر کرنے کی کارروائی کی تو نوجوانوں نے جواب میں پولیس پر سنگ باری کی۔ سنگ باری کرنے والی نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے ٹیئر گیس شیلنگ کی، جس کے بعد پولیس و فورسز نے گولیاں چلائی، جس کے نتیجے میں 2 افراد عارف احمد اور سمیر احمد جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ کے اس واقعے میں ناپورہ اور بومئی سوپور میں 13 افراد زخمی ہو گئے۔ ادھر بارامولہ میں تشدد کے واقعات پیش آئے، جس میں کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ چاڈورہ میں آج جامع قدیم و دیگر مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاجی مظاہرہ کرنے لگے۔ ہمارے ساتھی غضنفر شکیل کے مطابق نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد لوگ مین چوک چاڈورہ میں جمع ہو گئے اور فلک شکاف نعرے بلند کرنے لگے اور یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ بعد میں مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ اسی دوران ناگام چاڈورہ میں بھی لوگوں نے نماز جمعہ ادا کے بعد پرامن جلوس نکالا۔ شرکائی جلوس نے چاڈورہ کی طرف پیش قدمی کی، تاہم فورسز نے جلوس کو روکا اور واپس جانے کو کہا، تاہم مظاہرین نے مزاحمت جاری رکھتے ہوئے پیش قدمی کی، جس کے بعد فورسز نے جلوس پر لاٹھی چارج کیا اور اشکاور گیس کے گولے داغے۔ جواب میں مظاہرین نے فورسز پر سنگ باری کی اور یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس گاف کے چیئرمین سعید علی شاہ گیلانی نے احتجاجی کیلنڈر میں ترمیم کرتے ہوئے کل مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ مقامی خبر رساں ایجنسی کشمیر نیوز سروس کے ساتھ صورہ میڈیکل انسٹی ٹیوٹ سے بات کرتے ہوئے علیحدگی پسند لیڈر نے پاکستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالباسط کے اس بیان کا خیر مقدم کیا کہ جس میں انہوں نے اٹامنی کو مسترد کیا۔ سعید علی شاہ گیلانی نے کہا کہ کل یوم استقلال منانے کا پروگرام دیا گیا تھا تاکہ پاکستان کے ساتھ اسرائیل یکجہتی کی جائے، تاہم آج مزید 4 نوجوانوں کو جاں بحق کیا گیا، جس کے پیش نظر کل مکمل ہڑتال رہے گی۔ انہوں نے نوجوانوں کے جذبے مزاحمت کو سلام پیش کرتے ہوئے اپیل کی کہ تراویح کے بعد مختصر احتجاج کیا جائے۔